میرے بابا جب میں پیدا ہوئی تھی تب بھی ان کی وفات ہو گئی تھی. اچھا. تو میری ماما تب ماشاءاللہ تندرست تھیں. تو وہ بس یہی محنت مزدوری کر کے کچھ کسی کے گھر کا کام وغیرہ کر کے تو انہوں نے مجھے حافظ قرآن بنایا. تو پھر اب جو میرا کرائے کا گھر ہے میں ادھر خود اب بچوں کو پڑھا دی. میری ماما کی خواہش تھی کہ جب میں پڑھ جاؤں تو میں آگے بچوں کو تعلیم دیا کروں. تو اس لیے میں نے یہ جب سے میں نے پڑھا ہوا ہے تو میں تب سے ہی ان کی خواہش پوری کرنے پہ لگی ہوں. یہی میرا ایک مشن ہے. ظاہر سی بات ہے میں ایک بیٹی تھی تو وہ ماما کی ایسا کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ ماما شادی کریں. بس یہی چاہ رہی تھی کہ میں اس کو اپنا بیٹا بناؤں, یہی میرا سہارا بنے اور اسی کو میں لے کے آگے چلوں گی. اس لیے انہوں نے شادی نہیں کی اور مجھے اپنا بیٹا بنایا, بیٹی نہیں بیٹا بنایا. یہ جب مجھے انہوں نے مدرسے میں ڈالا تھا یہ تب سے ہی ان کی خواہش تھی کہ میری بیٹی جب پڑھ لکھ کے حفظ قرآن بنے گی, مدرسے کی ساری تعلیم لے گی تو میں ان کو اپنا جامعہ بنا کے دوں گی اور یہ جامعہ میں ہی بچوں کو پڑھائے گی. کرایہ میرا 10,000 روپیہ ہے اور 1 سے 2 بھائی جو تھے مطلب میری ہیلپ چیریٹی میں وہ میری ہیلپ کرتے تھے. ایسے کہ میرا 10,000 20,000 چلو جتنا ان کو اللہ نے دیا تھا اس میں سے مجھے دیتے تھے. 10,000 تو کرایہ نکل جاتا ہے, اس کے بعد بجلی کے اتنے بل, کھانا اور پھر بچوں کو 2 ٹائم پڑھنے آتے ہیں, سارا سسٹم. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کا اپنا میزبان زبیر راجپوت. ہمارے ساتھ حافظ قرآن ایک بہن موجود ہیں جو اپنے بل بوتے پہ, اپنے سر پہ, اپنی محنت سے 25 سے 30 بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہی ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ یہ ان کا خود کرائے کا گھر ہے اور والد سر پر نہیں ہے, والدہ ہیں. اپنے گھر کو سروائیو کیسے کرتی ہیں اور ان کے دل میں یہ خیال کیسے آیا کہ بچوں کو پڑھایا جائے, دین کی تعلیم کو آگے بڑھایا جائے. اس سلسلے میں کیا پریشانیاں ان کو درپیش ہیں, کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں, ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا بہن بتائیے گا کہ آپ خود ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں, آپ کی والدہ نے آپ کو حافظ قرآن بنانے کے لیے کن مشکلات کا سامنا کیا جبکہ آپ کے بابا بھی سر پہ نہیں ہیں؟ میرے بابا جب میں پیدا ہوئی تھی تب بھی ان کی وفات ہو گئی تھی. تو میری ماما تب ماشاءاللہ تندرست تھیں. تو وہ بس یہی محنت مزدوری کر کے کچھ کسی کے گھر کا کام وغیرہ کر کے تو انہوں نے مجھے حافظ قرآن بنایا. تو پھر اب جو میرا کرائے کا گھر ہے میں ادھر خود اب بچوں کو پڑھا دی. میری ماما کی خواہش تھی کہ جب میں پڑھ جاؤں تو میں آگے بچوں کو تعلیم دیا کروں. تو اس لیے میں نے یہ جب سے میں نے پڑھا ہوا ہے تو میں تب سے ہی ان کی خواہش پوری کرنے پہ لگی ہوں. یہی میرا ایک مشن ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ جب آپ نے بتایا کہ جب آپ پیدا ہوئی تھی, ظاہری بات ہے اس ٹائم آپ کی والدہ جوان ہوں گی, تو انہوں نے دوسری شادی کیوں نہیں کر لی؟ ظاہر سی بات ہے میں ایک بیٹی تھی تو وہ ماما کی ایسا کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ ماما شادی کریں. بس یہی چاہ رہی تھی کہ میں اس کو اپنا بیٹا بناؤں, یہی میرا سہارا بنے اور اسی کو میں لے کے آگے چلوں گی. اس لیے انہوں نے شادی نہیں کی اور مجھے اپنا بیٹا بنایا, بیٹی نہیں بیٹا بنایا. اچھا آپ کی ماما کے دل میں یہ خیال کیسے آیا کہ میں نے اپنی بیٹی کو حافظ قرآن ہی بنانا ہے, تب کہ آج کل کے لوگ جو ہیں ماں باپ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنی بیٹی یا بیٹے کو انجینئر بنانا ہے, ڈاکٹر بنانا ہے یا ٹیچر بنانا ہے, حافظ قرآن ہی کیوں؟ کیونکہ میری ماما کی خواہش تھی تو ان کا یہی تھا کہ میں حافظ قرآن بنوں. اور دوسری بات بیٹی تھی اور فائنینشیل طور پہ بھی ایسے حالات نہیں تھے کہ اسکول جا کے پڑھ سکتی یا میں ڈاکٹر انجینئر بن سکتی. تو یہی میری ماما کا فیصلہ تھا کہ میں مدرسہ اپنا بناؤں, اس لیے مجھے مدرسے کی ساری تعلیم دی. اچھا جب آپ نے قرآن حفظ کر لیا, آپ کی والدہ نے بہت قربانیاں دیں آپ کے لیے, شادی نہیں کی, حالانکہ وہ ینگ تھی, جوان تھی, شادی کر سکتی تھی, انہوں نے آپ کو پالا, یہ دل میں خیال کب آیا کہ مدرسہ بنایا جائے اور مزید آگے بچوں کو دینی تعلیم دی جائے؟ یہ جب مجھے انہوں نے مدرسے میں ڈالا تھا یہ تب سے ہی ان کی خواہش تھی کہ میری بیٹی جب پڑھ لکھ کے حفظ قرآن بنے گی, مدرسے کی ساری تعلیم لے گی تو میں ان کو اپنا جامعہ بنا کے دوں گی اور یہ جامعہ میں ہی بچوں کو پڑھائے گی. اچھا بہن آپ خود کرائے کے مکان میں رہتی ہیں تو مدرسہ کیسے بنا لیا؟ میں اسی کرائے کے گھر کو مطلب چھوٹا سا ایک ہمارا گھر ہے اور اسی کو ہی میں مینیج کر رہی ہوں. مینیج اس طرح کر رہی ہوں کہ 25-30 میرے پاس بچے ہیں, کوئی 1,000-1,500 فیس ہے اور 500-1,000 میری فیس ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ فیس بھی نہیں دے سکتے لیکن میں ان کو فری میں ہی پڑھا رہی ہوں کیونکہ میرا یہ خواہش ہے, میری ماما کی خواہش ہے. تو اس لیے بس مشکل سے ہی گزارا ہو رہا ہے. تو
ٹھیک ہو इसको گیا. मैं लेके चल اچھا रही हूँ. اچھا بہن 25 سے 30 بچے آپ کے پاس آ رہے ہیں جن میں سے میجورٹی آپ نے کہا فری آف کاسٹ غریب فیملیوں کے بچے ہیں جو فیس نہیں دے پاتے. دوسرا جب وہ بچے آتے ہیں ظاہر بات پنکھے کے نیچے بیٹھتے ہیں, پنکھا بھی چلتا ہوگا, لائٹیں بھی چلتی ہوں گی اور آپ کے گھر کے اخراجات بڑھ جاتے ہوں گے, تو انکم سورس تو آپ کا کوئی ہے نہیں ہے, تو کیسے مینیج کرتی ہیں؟ بجلی کا بل کیسے پے کرتی ہیں؟ کرایہ کیسے دیتی ہیں؟ کیا کرتی ہیں؟ کرایہ میرا 10,000 روپے ہے اور 1 سے 2 بھائی جو تھے مطلب میری ہیلپ چیریٹی میں وہ میری ہیلپ کرتے تھے, ایسے کہ میرا 10,000 20,000 چلو جتنا ان کو اللہ نے دیا تھا اس میں سے مجھے دیتے تھے. 10,000 تو کرایہ نکل جاتا ہے, اس کے بعد بجلی کے اتنے بل, کھانا, اور پھر بچوں کو 2 ٹائم پڑھنے آتے ہیں, سارا سسٹم دیکھتے ہیں. میں اسی لیے میڈیا پہ آئی ہوں کہ اللہ کا نیک دل انسان میری مدد کرے, کیونکہ اگر بچے پڑھیں گے اور ان کو بھی ثواب ملے گا کیونکہ وہ دعائیں دیں گے, اس لیے میں چاہتی ہوں کہ کوئی نیک دل انسان میری مدد کرے. اچھا بہن ماشاء اللہ آپ کی والدہ آپ کے ساتھ ادھر آئی ہوئی ہیں ریکارڈنگ پہ, اور ان کی خواہش تو ہوگی نا, میری بیٹی جوان ہے, حافظ قرآن ہے الحمدللہ, تو کوئی رشتہ داری میں کوئی رشتہ آپ کی والدہ نے کیا ہے یا کوئی شادی کے کیا معاملات ہیں؟ وہ فکر تو کرتی ہوں گی کہ میری جوان بیٹی ہے, شادی کے قابل ہے, تو مجھے اب شادی کرنی ہے اور پیسے پاس نہیں ہے, کرائے کا گھر ہے. کیا سوچتی ہیں آپ کی والدہ اس پر؟ جی فکر تو ہے, لیکن ابھی یہ ہے کہ میں سب سے پہلے یہی چاہ رہی ہوں کہ اس مدرسے کو تھوڑا سا بڑا کروں, اپنا ایک بڑا گھر, اپنا نہیں چلو رینٹ پہ ہی, تو اتنی میری ہیلپ ہو جائے کہ میں رینٹ یا گروی پہ گھر لے لوں, گھر لے کے پھر کوئی اللہ کا نیک دل انسان جو میری اس خواہش کو تا قیامت لے کے چلے گا میرے ساتھ, تو میں اس سے پھر شادی بھی کر لوں. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں, آپ نے کہا کہ نیک دل انسان جو آپ کے مدرسے میں ہیلپ کرے اور آپ کو گھر وغیرہ کو ارینجمنٹ, مدرسے کا ارینجمنٹ کر دے, تو اس سے آپ شادی کر لیں گی, رشتہ داری میں کیوں نہیں کریں گی؟ رشتہ دار نہیں, آپ کو پتا ہے کوئی غریب ایک وقت کی جو روٹی نہیں کھا رہا, وہ غریب کے کوئی کیسے تعلق رکھے گا, کوئی بھی رشتہ دار نہیں پوچھتا, تو رشتہ کوئی مطلب غریبی کی وجہ سے آپ کے رشتہ داروں میں رشتہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے؟ جی غریبی کی وجہ سے. اچھا, اگر جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا ہے کہ اگر کوئی ہمارے ویورز میں سے آپ سے رابطہ کرے, وہ کہ جی میں آپ کو مدرسے کی جگہ لے کے دیتا ہوں, مدرسہ بھی بنا کے دیتا ہوں, گھر بھی سیپریٹ بنا کے دیتا ہوں, اور آپ کی جو زندگی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ پوری کروں گا, اور وہ آپ سے شادی کی خواہش رکھ لے, نکاح کی خواہش رکھے, تو پھر جی میں کر لوں ان سے. کوئی ڈیمانڈ آپ کی؟ نہیں کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, صرف 2 ٹائم کی روٹی دے دے, عزت کرنے والا ہو, اور یہ میری خواہش پوری کر دے بس. اچھا بہن, اگر جو باہر ہمارے اوورسیز بھائی ہیں نا, وہ بہت اچھا کھاتے ہیں, کماتے ہیں, ماشاءاللہ ویل سیٹل ہیں, ان کے اچھے کاروبار ہیں, اچھی نوکریاں ہیں, پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, کچھ کم پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, لیکن اکثر حضرات ایسے ہیں, ان میں تعداد ایسی ہوتی ہے جن کی عمر تھوڑی زیادہ ہو چکی ہوتی ہے, جن کی وائف کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے, یا وہ صاحب حیثیت ہیں, وہ 2 یا 3 4 شادیاں کرنے کے اہل ہیں, وہ برابری کی بنیاد پہ کر سکتے ہیں. وہ اگر کوئی رابطہ کرے, جی میں سیکنڈ میرج کرنا چاہتا ہوں, یا عمر میں تھوڑا بہت زیادہ ہو, یا تعلیم 19-20 ہو, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی میں پھر بھی انہیں قبول کر لوں گی, اگر وہ میری یہ مدرسے والی میری خواہش پوری کر دیں گے تو میں وہ بھی قبول کر لوں گی. مطلب آپ کو اس چیز سے اعتراض نہیں ہے سیکنڈ میرج والا ہو؟ شریعت میں تو ویسے بھی 4 جائز ہے, تو آپ ماشاءاللہ خود حافظ قرآن ہے, تو آپ کو تو یہ رائٹ ہے کہ آپ اس چیز کو سپورٹ کریں. جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہو گیا, مطلب آپ شادی ہی ایسے شخص سے کریں گی جو سیکنڈ میرج جس نے کرنی ہو؟ جی ایسے ہی کروں گی. ٹھیک ہے, مطلب آپ اس چیز کو, اسلام کے اس پوائنٹ کو سپورٹ کریں گی؟ جی میں اس چیز کو بھی سپورٹ کروں گی. ٹھیک ہو گیا. تو جی ناظرین, آپ نے حافظ قرآن بہن کی ساری کہانی جان لی ہے. ان کی والدہ بیہائنڈ دی کیمرہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور بچوں کو پڑھاتی ہیں. بہت مشکل سے گھر کا نظام چل رہا ہے, کرایہ نہیں دے ہوتا, بجلی کے بل اکثر زیادہ آ جاتا ہے. کچھ حضرات تھے جو ان کے مدرسے کو سپورٹ کر رہے تھے, لیکن اب وہ بھی سپورٹ نہیں کر پا رہے, ان کے کچھ مالی معاملات یا گھر کے وسائل ہیں. ظاہری بات ہے ہم ان کی تعریف ہی کریں گے, اپریشیٹ ہی کریں گے کہ جتنا بھی انہوں نے سپورٹ کیا ہے, اپنی جنت بنائی ہے, اپنی آخرت کو سنوارا ہے. اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس بہن کو سپورٹ کیا جائے, تو ناظرین اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے, اس نمبر پہ رابطہ کریں. آپ چینل نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. کوئی شخص اگر شادی کے لیے رابطہ کر رہا ہے تو وہ ہمارے چینل نمبر پر رابطہ کرے گا, کیونکہ ناظرین ایک شریف گھر کی جو عورت ہوتی ہے اس کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شخص اسے شادی کرے جو ذمہ دار اور ایماندار اور لائل ہو.
تو یہ چیز جو ہے ہمارے ادارے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہمارے ذریعے یہ ویڈیو بن رہی ہے اور یہ ہمارے ادارے کی ذمہ داری ہے کہ اس شخص کی ہم تحقیقات کریں، معلومات لیں کہ وہ شخص ان کے قابل ہے یا نہیں۔ تو ناظرین اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔